بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم لوگ ایک سافٹ ویئر کے بارے میں پڑھیں گے جس کا نام PSRMS جو کہ FIR سے ریلیٹڈ ہے۔ پہلا رجسٹر ہم لوگوں کا FIR ہے، تو اس کے لیے ایک سافٹ ویئر محکمے نے بنایا ہے۔ تو آج اس میں تھوڑی سی جو ہدایات ہیں اس کو سیکھنے کے لیے ہم لوگ بسم اللہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ جائیں گے کسی بھی براؤزر پہ، تو براؤزر ہم لوگ کھولیں گے۔ یہاں پہ جو لنک دیے ہوئے ہیں، اس سافٹ ویئر کا لنک ہے FIR بلوچستان police.gov.pk۔ یہ سائٹ ہے ہم لوگوں کا PSRMS کا۔ تو اس پہ جب انٹر کرو گے اسکرین پہ اس کا نام آ جائے گا مکمل پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم۔ اس پہ آپ کے یہ یوزر نیم اور پاسورڈ مانگے گا جو کہ محکمہ آپ کو دے دے گا۔ تو آپ نے اپنا جب دے دیا آپ کو اپنا یوزر ID اور پاسورڈ، تو آپ نے یہاں پہ انٹری کرنا ہے، جیسے کہ جب پاسورڈ لگا یا نیچے کیپچا مانگے گا تو آپ لوگوں نے بڑی احتیاط سے کیپچا لگانا ہے۔ تو اسکرین پہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کا ڈیش بورڈ۔ یہاں سے اس کو لاگ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ ڈیش بورڈ ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوگا کل رجسٹرڈ، اس میں کتنے FIR درج کیے ہوئے، پھر اس میں کتنے اخراج ہے، اس میں کتنے مکمل چالان ہیں، اس میں نامکمل چالان 512 چالان عدم پتہ زیر تفتیش۔ یہاں پہ ملزمان، اس کا ٹوٹل ملزمان اس میں کتنے ہیں، بے گناہ، ضمانت پہ، گرفتار، اور اس کا ٹوٹل پرسنٹیج۔ تو یہاں پہ اس کا ایک چارٹ شیٹ دیا ہوا ہے ہم لوگوں کو کہ سال 2020 کے کرائم، اس پہ ایکسیڈنٹ، ناجائز اسلحہ، سرقہ موٹر سائیکل، اغوا، اقدام قتل اور قتل کتنے ہوئے ہیں، یہ ڈیش بورڈ پہ اس چارٹ پہ آپ کو دکھا دے گا۔ اور دوسری طرف یہاں پہ لکھا ہوا ہے سال 2020 کی FIR، یہ منتھلی جنوری میں کتنی FIR ہوئے ہیں، فیبروری میں کتنی FIR درج کی گئی ہے، مارچ پہ، اپریل پہ، اسی طرح جو کرنٹ مہینہ ہے وہاں تک جو بھی FIR درج کی ہے اس مہینے پہ کتنے درج کیے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو واضح کر کے آپ کو دکھا دے گا۔ تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلے ڈیش بورڈ جو یہ آپ کے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دوسرا آپشن اس پہ ہے FIR مینجمنٹ، نفری کی ٹرانسفر پوسٹنگ، نفری کی عدد و شمار، تھانے میں کتنی نفری ہے، اس کی مکمل نفری جو تھانے میں موجود ہے، تھانے پہ اپوائنٹ ہے، تو اس کا نام، اس کا شناخت کارڈ نمبر ہم ادھر یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آئے گا رجسٹرز۔ پہلا رجسٹر جو ہے ہم لوگوں کا FIR، دوسرا رجسٹر نمبر 2 روزنامچہ تھانہ جات، یہاں سے لے کر رجسٹر نمبر 23 اور ڈیش بورڈ برائے رجسٹر، یہاں تک سارے رجسٹر دیے ہوئے ہیں۔ تو اس میں ہم لوگ جو بھی تھانے پہ جو ریٹرن کرتے ہیں ہم لوگ انٹری رجسٹروں پہ، تو اس سافٹ ویئر میں ہم لوگ آن لائن درج کر سکتے ہیں۔ تیسرا اس کا
دوسرا اس کے بعد اس کا رپورٹس اس میں آپ لوگ چیک کریں گے کہ زیر تفتیش رپورٹس کتنے ہیں، روزنامچے میں کتنے رپورٹ ہے، ڈائری جات جو ہے یہ سارا اس میں آ جائیں گے، آپ لوگ چیک کر سکتے ہو۔ تو ہم لوگوں کا موضوع یہ ہے کہ ہم لوگ ایف آئی آر کس طرح آن لائن کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ جائیں گے ایف آئی آر پہ، یہاں پہ لکھا ہوگا ایف آئی آر کی فہرست، یہاں پہ جب ہم کلک کریں گے تو اس کے بعد اسکرین پہ آپ لوگوں کو اس قسم کا پیج واضح ہو جائے گا، جس پہ سب سے پہلے پرنٹ نئی ایف آئی آر درج کریں۔ آپ کو کسی بھی سال پہ ایف آئی آر جو درج کرنے کے لیے جاؤ گے وہاں پہ سال 2020 لکھا ہوا ہے، تو آپ اس میں کسی بھی سال کا آپ اس میں سلیکٹ کر سکتے ہو۔ فرض مثال میں نے 2019 پہ کام کرنا ہے، اگر ایف آئی آر 2019 پہ ہم لوگوں نے انٹری کرنا ہے تو 2019 ہم لوگ سلیکٹ کریں گے۔ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے فلٹر سیٹ کرے، اس چیز کو آپ لوگوں نے لازمی سیٹ کرنا ہے، جب تک اس کو سیٹ نہ کرے تو یہ 2020 پہ ہی کام کرے گا، کرنٹ ٹائم پہ کام کرے گا۔ تو یہاں پہ جب فلٹر آپ سیٹ کرو گے، یہ ہم لوگوں نے 2019 پہ جتنی ایف آئی آر ہم لوگوں نے درج کی ہے وہ آپ کے اسکرین پہ آ جائے گا۔ تو 2019 پہ ہم لوگ ایک نیا ایف آئی آر درج کریں گے آج، تو اس پہ جائیں گے۔ یہاں پہ ایف آئی آر جو لکھا ہوا ہے اس کے بعد اس کا سارا جو اس کے آگے والے آپشنز ہے یہ سارا اس کا انڈیکس ہے۔ یہ ان ویورز کے لیے ہے جو ایف آئی آر سے ریلیٹڈ ہے، جس کے ایف آئی آر پولیس ملازمان جو ایف آئی آر تھانے پہ ریٹرن کر رہے، تو یہ اس کے سیکھنے کے لیے، اس کے آسانی کے لیے سافٹ ویئر بنایا گیا ہے جو ایف آئی آر اس پہ ہم لوگ آن لائن درج کر سکتے ہیں۔ تو یہ سافٹ ویئر ہمیں اس کا رجسٹریشن نمبر، رجسٹریشن سیریل نمبر یہ خود سافٹ ویئر دے دے گا۔ سال ہم لوگوں نے 2019 سلیکٹ کی تھی، ایف آئی آر 75واں نمبر ایف آئی آر ہے، تھانہ کون سا ہے خود سیٹ کر لے گا، ضلع کون سا ہے۔ اس کے آگے آئے گا تاریخ وقت وقوع، یہ وہ تاریخ ہے جو اپنے ایف آئی آر میں، یہ بالکل ایف آئی آر جو ریٹرن میں ہے بالکل سیم ٹو سیم وہی چیز ہے۔ تاریخ وقت وقوع وہ ہے جو کسی تاریخ کو، کسی ٹائم کو یہ حادثہ ہوتا ہے، وقوع ہوتا ہے، تو اس کا ٹائم اور تاریخ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ فرض مثال جب آپ اس پہ کلک کرو گے یہاں پہ اگست 2020 شو کرے گا، تو یہاں پہ آپ کلک کرو گے، اس سے ایک سال پیچھے ہم لوگوں نے جانا ہے۔ فرض مثال جنوری کا ہم لوگ لے لیں گے، 1 جنوری 1/1/2019 کو یہاں پہ ٹائم کا آئیکن دیا ہوا ہے، یہاں پہ جب آپ کلک کرو گے تو اس کا ٹائم آ جائے گا۔ فرض مثال یہ 24 گھنٹے، یہ ٹائم جو ہے 24 گھنٹے کے حساب سے چل رہا ہے، اگر 6 بجے ہے تو 18 گھنٹے، 7 بجے ہے تو 19، اسی طرح 24 گھنٹے کے حساب سے اس کو آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے۔ فرض مثال ہم لوگ سلیکٹ کریں گے کہ بھئی 6 بجے شام کو 1/1/2019 کو یہ وقوع ہوا تھا، کوئی بھی سا حادثہ پیش آیا تھا اس تاریخ کو، تو 6 بجے کو ہم لوگ 16 کے حساب سے لیں گے، 6:25 کو یہ وقوع ہوا تھا۔ ابھی فرض مثال کسی ایف آئی آر میں تاریخ معلوم ہے لیکن اس کا ٹائم نامعلوم ہے، تاریخ دیا ہوا ہے لیکن اس میں اس کے آگے لکھا ہوگا ٹائم نامعلوم، تو یہاں پہ دیگر کا خانہ ہم لوگوں کے لیے دیا گیا ہے، تو یہاں پہ ٹائم نامعلوم لکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ٹائم نامعلوم ہے یا تاریخ نامعلوم ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے، تو یہاں پہ لکھیں گے کہ ٹائم اور تاریخ نامعلوم۔ اگر ان میں سے ایک بھی اگر ٹائم نامعلوم ہے تو یہ تاریخ بھی ہم لوگ مٹا دیں گے، ٹائم بھی ہم لوگ مٹا دیں گے، تو تاریخ اور ٹائم اس والے خانے پہ ہم لوگ لکھیں گے کہ فلانا تاریخ کو یہ حادثہ ہوا ہے لیکن اس کا ٹائم نامعلوم ہے، تو یہاں پہ ہم لوگ لکھیں گے۔ اگر دونوں معلوم ہے تو اسی تاریخ کو اور ٹائم کو ہم لوگ سلیکٹ کر لیں گے۔ ای ٹیگ نمبر یا یہ سافٹ ویئر خود دے دے گا۔ پھر اس کے بعد آئے گا ایف آئی آر درج کرنے کا ذریعہ۔ جب اس پہ آپ کلک کرو گے
عموماً کوئی عام آدمی خود آ کے رپورٹ دے دے کہ بھئی ہمارا یہ حادثہ ہوا ہے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ہے، چوری ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے، کسی بھی قسم کا کیس آئے، تو جب بندہ خود آ جائے گا تو آٹومیٹلی ہم لوگ کو پتہ ہے کہ بھئی بندہ عام آدمی خود آیا ہے، تو اس پہ ہم لوگ حسب آمد تحریر سلیکٹ کر دیں گے۔ کسی محکمے سے آیا ہے، مطلب سی پی او سے، محکمے سی پی او سے، آئی جی پی سے، سیکریٹریٹ سے، پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ سے، یہاں پہ سارا شکایت دہندہ بھی اس میں آ سکتا ہے۔ کورٹ آرڈر، لیٹ لائن، موبائل سے 15 کال سے، بلا توقیف سے، محکمہ ایس پی، ایس ڈی پی او سے کوئی بھی قسم کا درخواست آ سکتا ہے، جس سے ہم لوگ ایف آئی آر کا ذریعہ یہاں پہ سلیکٹ کر لیں گے۔ تو ہم لوگ اس پہ فرض مثال حسب آمد تحریر سلیکٹ کریں گے۔ پہلے نمبر خانے پہ آئے گا تاریخ وقت رپورٹ، یہ وہ تاریخ ہے جو آپ ایف آئی آر درج کریں گے۔ تو اس کے سامنے بحوالہ رپٹ نمبر مانگ رہا ہے۔ رپٹ نمبر آپ کو روزنامچے پہ مہر دے دے گا کہ اس ایف آئی آر پہ یہ رپٹ نمبر آئے گا، اور اس کا تاریخ جو آپ لوگ ایف آئی آر درج کرنے کے لیے رجسٹر پہ درج کرو گے یا اس سافٹ ویئر پہ آن لائن درج کرو گے، تو اس کا تاریخ آ جائے گا۔ 1/1/2019 کو وقوع ہوا تھا، تو جنوری اس کے اگلے والے دن 2/1/2019 بوقت 11 بجے صبح 11 بجے صبح کو ایف آئی آر درج کی گئی۔ پھر اس کے سامنے یہ آئے گا تاریخ تھانے سے روانگی کی تاریخ بوقت، یہ پھر اس سے اگلے والے دن آئے گا، کیونکہ تفتیشی ٹیم صبح 8 بجے کو تھانے سے روانہ ہوں گے، تو اس کی روانگی اس کے اگلے والے دن ہو جائے گی۔ تو اس میں ہم لوگ سلیکٹ کریں گے 2019 جنوری 3 اور بوقت 8 بجے صبح، یہ سلیکٹ ہم لوگ کر لیں گے۔ اس کے بعد آئے گا خانہ نمبر 2، نام و سکونت اطلاع دہندہ مستغیث۔ اس پہ جو اپلیکینٹ ہے، جو ہم لوگ ایک زبان میں مدعی کہتے ہیں اس کو، تو مدعی یا اپلیکینٹ کا شناختی کارڈ نمبر آئے گا، اس میں اس کا آپ لوگ شناختی کارڈ نمبر درج کرو گے۔ اس کا نام آپ لوگ درج کر سکتے ہو، اس کا شوہر ہے، اس کا والد ہے، دختر ہے یا بیوہ ہے، آپ اس پہ سلیکٹ کر سکتے ہو۔ تو اس کا پیشہ کیا ہے، آیا وہ سرکاری ملازم ہے، ذاتی کاروبار ہے اس کا، جو بھی ہے آپ لوگ اس کو لکھ سکتے ہو جو بھی ہے۔ تو اس کا جنس آپ سلیکٹ کر سکتے ہو۔ رہائش بطور آیا وہ جس جگہ پہ رہتا ہے وہ مالک ہے، یا اس جگہ پہ جو رہتا ہے وہ کرایہ دار کے طور پر رہتا ہے یا دیگر۔ اس کا پھر فون نمبر آئے گا، آپ لوگوں نے فون نمبر ڈالنا ہے۔ گارڈین شناختی کارڈ نمبر مانگ رہے گا، گارڈین شناختی کارڈ نمبر آپ لوگوں نے ڈالنا ہے۔ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، تو قوم آپ لوگ اس کا یہاں پہ لکھو گے۔ اس کا موجودہ پتہ، اس کا مکمل سکونت درج کریں گے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے مرتبہ و مراسلہ، اس والے خانے پہ مرتبہ وہ ہے جو بندہ خود آ کے رپورٹ کرے گا، درخواست دے دے گا کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ وقوع ہوا ہے، یہ حادثہ ہوا ہے، تو ہماری ایف آئی آر درج کرے، تو آئے گا رپورٹ مرتبہ۔ مراسلہ وہ ہے جو کسی ملزم کو ایس ایچ او گشت کے دوران پکڑتا ہے، جسے چرس یا منشیات یا اسلحہ، ناجائز اسلحہ برآمد ہوتا ہے، مشکوک پا کے اس کو، تو وہ تھانیہ کے ایس ایچ او تھانیہ کے خود بتائے گا کہ بھئی اس پہ ایف آئی آر درج کرو اس ملزم کے نام پہ۔ تو وہ جب ایس ایچ او خود درخواست دے دے گا تو وہ مراسلہ کہلائے گا۔ تو یہاں پہ ہم لوگ جب اس قسم کا کیس آ جائے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے لکھنا ہے رپورٹ مرسلہ۔
مراسلہ۔ نمبر 3، کھانے پہ مختصر کیفیت جرم۔ یہاں پہ جس کی کیس پہ جو دفعات لگیں گے وہ یہاں سے آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایکٹ کی قسم، کوئی سا بھی، اگر اسپیشل لا، لوکل اسپیشل لا ہے، پی پی سی ہے، پولیس آرڈر ہے یا دہشت گردی ہے، تو آپ لوگ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہو۔ جس طرح لوکل اسپیشل لا میں ہم لوگ سلیکٹ کرو گے، یہاں پہ 25D ٹیلی گراف ایکٹ سارا دیا ہوا ہے، اس میں آرمس آرڈیننس ہے، ریلوے ایکٹ ہے، اس میں آپ کو دیے جائیں گے۔ آپ لوگ اس میں کوئی سا بھی اگر آپ سلیکٹ کرو گے تو یہاں سیکشن، سب سیکشن اور کرائم ہیڈ، سب کرائم ہیڈ آپ لوگ اس میں سلیکٹ کر سکتے ہو۔ اگر اس میں پی پی سی آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے، پی پی سی میں جو بھی سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی دفعات اس میں لگے ہوئے ہیں، تو اس میں آپ لوگ وہ دفعات یہاں پہ لکھ کر، فرض مثال 381 اے آئے گا، چوری کا کیس آئے گا، تو آپ اس میں سلیکٹ کرنا ہے۔ جب آپ نے سلیکٹ کر دیا، یہاں پہ سیکشن اور سب سیکشن اس میں کوئی تعلق نہیں رکھتا پی پی سی میں، تو اس میں کرائم ہیڈ، سب کرائم ہیڈ جو آپشنز دیے ہوئے ہیں اس کو آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ سرقہ موٹر وہیکل یہ کرائم ہیڈ میں آٹومیٹکلی آ جائے گا، اور سب کرائم ہیڈ میں آپ لوگوں کو بتا دے گا کہ اپلیکینٹ کیس میں آیا میرا موٹر سائیکل چوری ہوا ہے، گاڑی چوری ہوا ہے یا دیگر وہیکل ہے۔ یہاں پہ آپشنز دیے ہوئے ہیں، آپ لوگ اسی کے مطابق سلیکٹ کر سکتے ہو۔ اگر ایک سے زیادہ دفعات آپ لوگوں نے اندراج کرنا ہے تو یہاں پہ نیا اندراج لکھا ہوا ہے، اس پہ آپ کلک کرو گے، یہاں پہ ایک اور آپ دفعات اس میں ایڈ کر سکتے ہو، اس میں ایڈ کر سکتے ہو۔ اس میں بھی سیکشن اور سب سیکشن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کرائم ہیڈ پہ متفرق پی پی سی آئے گا، یہاں پہ بھی پی پی سی دیگر متفرق آپ لوگ سلیکٹ کر سکتے ہو۔ تو اگر اس کو آپ لوگوں نے کسی بھی دفعات کو اگر آپ لوگوں سے اضافہ ہو گیا ہے تو وہ آپ لوگ یہاں سے مٹا سکتے ہو۔ اگر فرض مثال آپ لوگوں نے یہاں پہ لوکل اسپیشل لا اگر آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ لکھو گے دا آرمس آرڈیننس 1965 ناجائز اسلحہ۔ پی پی سی میں سیکشن اور سب سیکشن کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لوکل اسپیشل لا میں سیکشن اور سب سیکشن آپ لوگوں نے لازمی سلیکٹ کرنا ہے۔ اب اس پہ ناجائز اسلحہ برآمد کیے گئے تھے، یہاں پہ جو آپ کو شو ہو رہا ہے کرائم ہیڈ پہ ناجائز اسلحہ، تو اس پہ کون سے دفعات لگیں گے؟ 1D یہاں پہ آپ لوگ سلیکٹ کرو گے۔ ابھی آپ کو بتا دے گا کہ اس نے ناجائز اسلحہ اپنے پاس رکھا ہے یا اس نے اسلحے کی نمائش کی ہے، تو یہاں آپ لوگ سلیکٹ کر سکتے ہو۔ لوکل اسپیشل لا میں ان چاروں آپشن کو آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے۔ پی پی سی میں صرف کرائم ہیڈ اور کرائم سب ہیڈ آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے اگلے نیچے والے خانے پہ لکھا ہے اگر کچھ کھویا گیا ہو تو اندراج کرے۔ ابھی اس بندے سے موٹر سائیکل چوری ہوا ہے، تو اس نے اپنا موٹر سائیکل کھو دیا ہے، تو اس پہ آپ لوگ اندراج کرو گے وہیکل برائے مہربانی منتخب کرے۔ یہاں پہ موٹر سائیکل چوری ہوا ہے، اس کا جو بھی قیمت ہے آپ لوگ اس میں قیمت ڈال دو گے، اس کا رجسٹریشن نمبر، انجن نمبر، پھر چیسس نمبر مانگ رہا ہے، چیسس نمبر آپ لوگ ڈال دو گے۔ یہاں پہ دیگر جو لکھا ہوا ہے اس والے خانے پہ
اگر ان میں سے رجسٹریشن نمبر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ رجسٹریشن نمبر نامعلوم ہے یا نہ ہے۔ اگر انجن نمبر معلوم نہیں ہے یا ان میں سے چیسس نمبر معلوم نہیں ہے تو یہاں پہ انجن یا چیسس نمبر نہ ہے، یہاں پہ لکھ سکتے ہو۔ خانہ نمبر 4 پہ جائے وقوع، فاصلہ، استانہ اور سمیت۔ یہاں پہ جب آپ لکھو گے کہ جس جگہ پہ یہ وقوع ہوا ہے کون سے روڈ پر ہے، کس جگہ پر ہے، کون سے چوک پر ہے، تو تانے کے ایریے میں جو بھی ایریا آتا ہے اس جگہ پہ جو وقوع ہوا ہے یا ہوا تھا وہاں سے لے کر تانے سے کتنا فاصلے پر ہے، تو آپ لوگ یہاں پہ لکھ سکتے ہو کہ 1 کلومیٹر استانہ، 2 کلومیٹر استانہ، اس طرح کہ وہ شمال مغرب میں ہے، شمال مشرق میں ہے یا جنوب میں ہے، جو بھی ہے آپ لوگ لکھ سکتے ہو۔ خانہ نمبر 5 پہ نام سکونت ملزم۔ ابھی کسی کیس پہ جو ملزم نامزد ہے، اگر نامزد ہے تو اس کا نام آئے گا یہاں پہ، اگر نامزد نہیں ہے تو اس پہ نامعلوم ملازم ہم لوگ لکھ سکتے ہو یا نامعلوم لکھ سکتے ہو۔ بٹ بک دیا ہوا ہے، بٹ بک فی الحال کلوز ہے۔ یہاں پہ نامعلوم ملزمان، ابھی ہم اگر لڑائی جھگڑے کا کیس لے ہوئے تو بندہ آئے گا FIR درج کرنے کے لیے کہ 4-5 بندے تھے ہم پہ مشتعل ہو کر ہم پر حملہ آور ہوئے، تو ان 5 میں سے ایک کا نام ذوالفقار ہے یا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، اس نے بتایا کہ یہ اس کو میں جانتا ہوں، اور اس کے ساتھ 4 اور بندے بھی تھے جس کو میں نہیں جانتا، تو یہاں پہ ہم لوگ اس کا نام لکھیں گے، جو بھی ہے اس کا نام ذوالفقار ہے، علی، محمد ہے، رسول ہے، جو بھی ہے لکھیں گے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ لکھیں گے 4، کیونکہ اس کو 5 بندوں نے مارا پیٹا، ایک کو وہ جانتا ہے، 4 کو نہیں جانتا، تو یہاں پہ ہم لوگ 4 لکھیں گے، 4 نامعلوم ملزمان تھے۔ کارروائی 6 نمبر خانے پہ کارروائی متعلقہ تفتیش، اگر اطلاع درج کرنے میں کچھ توقیف ہوا ہو تو اس کی وجہ بیان کریں۔ اس میں آئے گا حسب عمل تحریر رپورٹ درج کی گئی، حسب عمل بلا توقیف درج کی گئی، FIR درج کی گئی، یا حسب عمل مراسلہ رپورٹ درج کی گئی، تو اس پہ ہم لوگ یہ چیز لکھیں گے۔ اس خانے پہ آئے گا SHO کا یا ڈپٹی افسر کا شناختی کارڈ نمبر، ٹیلی فون نمبر، عہدہ، بیلٹ نمبر۔ یہاں پہ نفری تھانے کے موجود ہوں گے، جب آپ اس پہ کلک کرو گے تو SHO کا نام آئے گا، ڈی افسر کا نام آئے گا، تو سلیکٹ کرو گے تو اس کا بیلٹ نمبر، عہدہ، ٹیلی فون نمبر، شناختی کارڈ نمبر آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ ابھی فرض مثال ہم لوگ شناختی کارڈ نمبر پہ 00 ڈال کے نیچے کلک کریں گے، یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا کہ دستخط کی جگہ، دستخط کی والی جگہ پہ عزت اللہ آئے گا، بیل نمبر، عہدہ اس کا ASI ہے، ٹیلی فون نمبر اس کا یہ 00 آپ کو اس اسکرین پہ دیا ہوا ہے۔ ابتدائی اطلاعی نیچے درج کرے۔ یہاں پہ جو پیراگراف دیے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ نے پورا ڈیٹیل اس کا لکھنا ہے کہ بندے کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے، کس ٹائم پہ ہوا ہے، کس تاریخ کو ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، کس نے کیا ہے، جو آپ کو ریٹن میں دے دے گا تو آپ نے مکمل تفصیل یہاں پہ لکھنا ہے، جو بھی وہ آپ کو بتا دے گا آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اور اسی چیز کا مختصر ابھی میں انگلش پہ لکھ رہا ہوں، یہ سارا اردو میں بھی لکھ سکتے ہو، جس کی انگلش ماشاءاللہ اگر اچھی ہو تو وہ انگلش میں بھی لکھ سکتا ہے، ادروائز اگر اردو میں ہے تو اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو یہاں پہ جو پورا تفصیل آپ لوگوں نے لکھا ہوگا
تو اس کا خلاصہ یہاں پہ مختصر حالات و مقدمہ جو دیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے اس کا مختصر حالات بیان کرنا ہے اس جگہ پہ۔ جب یہ مکمل ہو جائے گا، تاریخ وقت وقوع سے لے کر یہاں مختصر حالات و مقدمہ یہاں تک جب آپ مکمل کرو گے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے پروف ریڈنگ کے لیے کلک کریں۔ جب آپ یہاں پہ کلک کرو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایف آئی آر کی فرسٹ پیج کاپی آپ کے سامنے اسکرین پہ جو شو ہو رہا ہے آپ کو دکھا دے گا کہ آپ نے جو اس کا سیریل نمبر یہاں پہ شو ہو رہا ہے، اس کا فلانا ایف آئی آر نمبر ہے، یہ ہے، کون سے تھانے ہیں، یہ آپ کو اسکرین پہ دکھا دے گا۔ تاریخ وقت وقوع آپ نے صحیح ڈالا ہے یا آپ سے مسٹیک ہوا ہے تو آپ دوبارہ جا کے تاریخ، اگر غلط ہوا ہے تو تاریخ یا ٹائم آپ لوگ سلیکٹ کر سکتے ہو۔ ابھی آپ فرض مثال ہم نے یہاں پہ 1/1/2019 بوقت 16:25 کو 16:25 یعنی 6:25 اس کے پروف ریڈنگ پہ آپ لوگ کو شو کرے گا 4 بجے کہ 16:25 4 بجے پی ایم، یہ شام کے وقت، یہ 1/1/2019 کو 4:25 پی ایم پہ یہ وقوع ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ تاریخ وقت رپورٹ آیا ہم لوگوں نے صحیح درج کی ہے، اس کا رپورٹ نمبر ہم لوگوں نے برابر درج کی گئی ہے۔ تھانے سے روانگی کی تاریخ ہم لوگوں نے صحیح اندراج کی ہے، اس کا نام جو بھی ہے، تفصیل جو بھی پڑھیں گے، اس میں جو بھی مسنگ ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھ کے دوبارہ، اگر اس میں کوئی مسٹیک ہے تو دوبارہ جا کے آپ لوگ اپنے مسٹیکس کو دور کر سکتے ہو۔ جب اس میں کوئی بھی مسٹیکس نہ ہو یا مسٹیکس ہو آپ لوگوں نے اس میں تبدیلی کروا دی تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے محفوظ کرے۔ جب اس پہ آپ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے میں آپ کو دکھا دوں گا کہ جب آپ نے محفوظ کر دیا تو آپ کے اسکرین پہ اس قسم کا پیج آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ جب آپ نے محفوظ پر کلک لگا دیا تو اس کے بعد اس ایف آئی آر پہ کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ جب ایک بار محفوظ لگا دیا تو اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے دیا ہو گیا تھا کہ پروف ریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ تسلی ہو کہ آیا ہم لوگوں نے اس کا نام، تاریخ، دفعات جو بھی اس میں انٹری کیا ہے، اس میں نقطہ بھی مسٹیک نہیں ہے، تو آپ لوگ اس کو محفوظ کر سکتے ہو۔ جب محفوظ کر دیا تو اس کے بعد کوئی چینجنگ اس میں نہیں ہوگی۔ تو یہ اب ہم نے ایک ایف آئی آر اس میں سیو کر دیا ہے۔ پہلا آپشن ایف آئی آر، اس میں سارا تاریخ، ڈیٹیل، نام، دفعات اور اس کی ڈیٹیلز آپ کے اسکرین پہ شو ہو رہا ہے۔ یہ فرسٹ پیج ایف آئی آر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کا ایک پرنٹ نکال سکتے ہو۔ کنٹرول پی لگا کے آپ کے سامنے یہی چیز دوبارہ آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کی پرنٹ نکالنا ہے۔ پھر آپ نے مدعی کو دینا ہے کہ بھئی آیا یہ پڑھ لو، آیا یہ آپ اس سے مطمئن ہو جو ہم لوگ لکھا ہے
اگر وہ مطمئن ہے تو اس کا سائن یہاں پہ آ جائے گا، دستخط اور فنگر پرنٹس، SHO کا یہاں پہ دستخط ہوں گے، یہاں پر بھی ہوں گے۔ تو اسی چیز کو اسکین کر کے وہ دوبارہ یہاں پہ FIR کی اسکین کاپی اپلوڈ کرے، دوبارہ یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے، یہاں پہ محفوظ کرے، پھر محفوظ کرنا ہے تو آپ کا FIR آن لائن ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کراس ورژن سے لے کر جائے واردات تک سارا FIR کا انڈیکس ہے۔ کراس ورژن فی الحال ہم کلوز ہے تو اس کو ہم لوگ لیو کر دیں گے۔ تو اس کے بعد آئے گا گواہ، FIR کی سیکنڈ پیج۔ یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے کہ ہم نے پہلا گواہ محب اللہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں جو بھی اس کیس میں گواہ ہے تو اس پہ آپ لوگ اندراج کر سکتے ہو۔ یہاں پہ آپشن دیا ہوا ہے نیا اندراج، یہاں پہ جب آپ کلک کرو گے آپ کے سامنے اسکرین پہ پیج آئے گا جس پہ لکھا ہے پولیس گواہ، FIR ضمنی گواہان، اس کا شناختی کارڈ نمبر۔ اگر پولیس گواہ ہے تو آپ اس میں اے والے آپشن سلیکٹ کرو گے، اگر خود مدعی ہے، اس کا بھائی ہے، جاننے والا ہے یا رشتہ دار ہے تو اس کیس میں گواہ ہے تو اس کا شناختی کارڈ نمبر، نام اس کا، جنس، ولدیت، مدعی سے رشتے میں کیا تعلق رکھتے ہیں تو یہاں پہ دیا ہوا ہے، اس کا دوست ہے۔ اگر چشمدید گواہ ہے تو دیگر اس میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی اس کا تعلق نہیں رکھتا تو دیگر آپ سلیکٹ کر سکتے ہو۔ اس میں فون نمبر اس کا آئے گا، اس کا عمر کتنا ہے، رہائشی تھانہ، دیگر ضلع، یہ آپ سے پوچھ لے گا۔ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹری کر کے محفوظ لگانا ہے۔ جب محفوظ کر دیا تو یہاں پہ اس قسم کا ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ نیا اندراج جب لوگوں نے کر دیا، پہلے کا محب اللہ، دوسرا اندراج کرنے کے لیے، دوسری گواہ کے لیے پھر نیا اندراج آپ لوگوں نے جا کے اسی طرح اس کو فل کر کے محفوظ کرنا ہے۔ اسی طرح ہر گواہ کا نیا اندراج آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اس پہ ایڈٹ ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو تو یہاں پہ ایکشنز پینسل کا نشان جو دیا ہوا ہے اس چیز پہ کلک کر کے جو آپ لوگوں نے گواہ والے خانے کو فل کیا تھا، اس میں اگر ٹیلی فون نمبر غلط ہے، جو بھی غلط ہے آپ اس پہ ایڈیٹنگ کر سکتے ہو، چینج ہو سکتا ہے۔ پھر دوبارہ جب چینجنگ کر دیا تو محفوظ آپ لوگوں نے کنفرم کلک کرنا ہے اس پہ۔ متاثرہ شخص کسی کیس پہ مدعی یا اس کے بھائی یا گھر والے جو بھی زخمی ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے پہ تو یہاں پہ اس کا ڈیٹیلز آپ لوگ لکھیں گے۔ یہاں پہ بھی نیا اندراج لکھا ہوا ہے، نیا اندراج کلک کرو گے، یہاں پہ اس کا سارا ڈیٹیلز جو بھی آپ یہاں پہ مانگ رہا ہے وہ والے خانے آپ لوگوں نے بھرنے ہیں کہ اس کا شناختی کارڈ، اس کا نام، جنس، مرد یا عورت جو بھی ہے اس کا مکمل ڈیٹیلز آپ لوگوں نے یہاں پہ فل کر کے یہاں پہ محفوظ کرنا ہے۔ اس کے بعد آئے گا ملزمان جو کیس میں نامزد ہے، اس پہ نیا اندراج کریں گے۔ ملزمان کا شناختی کارڈ نمبر آئے گا، نام آئے گا، اس کا پورا ڈیٹیلز جو یہاں پہ اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے، یہ سارے ڈیٹیلز آپ لوگوں نے بھرنا ہے کہ اس کا نام، اس کا عمر، کون سی ضلع سے تعلق رکھتا ہے، کس تفتیشی افسر نے اس کو گرفتار کیا ہوا ہے، کس طرح گرفتار کیا ہے، کس ضمنی پہ گرفتار کیا ہے، تو اس کا ڈیٹیلز یہاں پر آپ لوگوں نے فل کرنا ہے۔ جب فل کر دیا پھر محفوظ پر کلک کرنا ہے۔ جب کلک کر دیا آپ کے سامنے اس قسم کا ڈیٹیلز آپ کو دیے جائیں گی۔ اس پہ بھی چینجنگ ہو سکتا ہے پینسل والے نشان پہ جو میں نے یہاں پہ فل کر دیا ہے، پھر محفوظ
جو بھی چینجنگ آپ لوگوں نے کرنا ہے یا اس پہ ایڈ کرنا ہے آپ کر سکتے ہو، اور اس کے بعد محفوظ پر کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ رجسٹر دیے ہوئے ہیں، رجسٹرز میں اندراج کریں۔ دانے پہ رجسٹر نمبر 8، رجسٹر نمبر 10، 11، 19، 4، یہ سارے رجسٹروں پہ جب آپ اندراج کرو گے تو یہ آٹومیٹکلی رجسٹر میں انٹر ہو جائیں گے۔ رجسٹر نمبر 10 میں بھی جو کیس کسی بھی رجسٹر پہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو اس کے ساتھ آٹومیٹکلی اس رجسٹر میں ایڈ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک نامعلوم ملزمان، اس پہ جب آپ نیا اندراج کرو گے، ابھی کسی کیس میں ایک نامزد ہے، 4 نامعلوم ہے، تو یہاں پہ آپ لوگ لکھو گے کہ 4 نامعلوم، ٹوٹل 4 ہے، 4 نامعلوم ہے، یا اس پہ جو چاروں میں سے ایک کا گرفتار کیا گیا ہے یا اس کا نام پتہ معلوم ہوا ہے تو یہاں پہ 1 لکھیں گے، یا 2 کا ہوا ہے 2 کا لکھیں گے۔ اگر اس میں ایک کا نامزد ہوئے ہیں، باقی 3 کا نہیں ہوئے ہے تو یہاں پہ 3 لکھیں گے۔ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے جو نامعلوم ملزم ختم ہو گئی، عدالت پھر فیصلہ کرے گا کہ ان چاروں میں سے اگر 4 کے 4 گرفتار ہوئے ہو یا ان میں سے کچھ رہ گیا ہو، یا عدالت سے اس کو اس کیس اس مقدمے سے ختم کرنے کا آرڈر دے دیا ہو، تو یہاں پہ آپ لوگ لکھو گے کہ ان ملزمان میں سے 1 یا 2 اس کیس سے ختم ہوا ہے، کس ضمنی پہ ہوا ہے، کس تاریخ پہ ہوا ہے، لکھ کر آپ لوگوں نے محفوظ کرنا ہے اس کو۔ تفتیشی آفیسر، یہاں پہ آپ جب ہم لوگوں نے نیا اندراج جب آپ کلک کرو گے تو ایک پیج آئے گا آپ کے اسکرین پہ، اس کا نام، شناخت کارڈ نمبر، جس تاریخ کو FIR درج کی گئی ہے اسی تاریخ کو اس آفیسر نے تفتیش شروع کی ہے، تو اسی تاریخ کو یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹر کر کے محفوظ کرنا ہے، جو آپ کے اسکرین پہ اس قسم کا شو ہو رہا ہے کہ پہلا تفتیشی افسر اس کا نام عزت اللہ ہے، تفتیش شروع کرنے کا تاریخ 8/11/2019 کو اس نے تفتیش شروع کی تھی، اختتام پہ اس پہ 14/11/2019 کو اختتام ہو گیا۔ یہاں پہ اختتام کا تاریخ آپ لوگ لکھ سکتے ہو، پھر محفوظ کر کے آپ کے اسکرین پہ اس کا ڈیٹیل آ جائے گا۔ اس کے بعد آئے گا تفتیشی آفیسر پوری کیس کی جو تفتیش کرتے ہیں، اس کو چالان کرتے ہیں، عدالت بھیجتے ہیں، تو اس کیس کا مکمل خلاصہ آپ کو بتا دے گا، تو آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنا ہے کہ آیا ملزم گرفتار ہے، عدالت پہ اس کی پیشی کرائی گئی نہیں گئی، کون سی چالان ہے، مکمل ہے نامکمل ہے، اخراج ہے، عدم پتہ ہے، جو بھی ہے آپ لوگوں نے اس کا ڈیٹیل یہاں پہ لکھنا ہے۔ جب لکھ لیا تو پھر محفوظ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ مال مسروقہ کی برآمدگی، یہاں پہ چوری کا کیس جو چوری ہوا یا کسی سے گم گیا ہے، چوری کا موٹر سائیکل ہو سکتا ہے، اس میں جویلری، جواہرات، ڈاکیومنٹ جو بھی چوری ہوا ہے، تو یہاں پہ سارا ڈیٹیلز دیا ہوا ہے، اس پہ آپ لوگ سلیکٹ کر سکتے ہو کہ بندے سے کیا چیز چوری ہوا ہے۔ اگر وہیکل سلیکٹ کرے تو یہاں پہ موٹر سائیکل، کار، اس چیزیں آپ کے اسکرین پہ شو کرے گا، تو آپ لوگوں نے یہاں پہ منتخب کرنا ہے کہ آیا کیا چیز ہے جو مال مسروقہ میں چوری ہوا ہے، تو اس کا مالیت، اس کا مکمل رجسٹریشن، انجن نمبر، چیسس نمبر، کس ضمنی پہ، اس کا تاریخ، اور اس پہ جرم، اعزاز اور حذف، یہ آپ لوگوں نے سلیکٹ کر کے محفوظ کرنا ہے۔ جب یہ خانہ آپ لوگ بھرو گے تو آپ کے یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے ملزمان سے برآمدگی، ابھی تفتیشی ٹیم، پولیس ٹیم جب کسی جگہ پہ چھاپے مارتے ہیں تو ملزمان سے جو بھی برآمدگی ہوتی ہے، یا وہ جو موٹر سائیکل برآمد ہوا ہے یا جو جویلری برآمد ہوئی ہے،
وہ کس کیس سے تعلق رکھتا ہے، تو اسی کیس کو ہم لوگ اوپن کریں گے۔ یہاں پہ جو نیا اندراج لکھا ہوگا کلک کر کے آپ کے اسکرین پہ آ جائے گا اس کا مکمل ڈیٹیلز، ملزمان سے برآمدگی۔ ابھی اس کیس میں جو بھی موٹر سائیکل کی چوری تھا، تو چھاپے کے دوران موٹر سائیکل جس کا انجن نمبر، چیسس نمبر، رجسٹریشن نمبر بالکل سیم ہے، تو یہی ایف آئی آر آپ لوگ کھولو گے، ملزمان کی برآمدگی پر جاؤ گے۔ نیا اندراج جو ہم لوگوں نے کلک کر کے آپ کے اسکرین پہ جو شو ہو رہا ہے یہ آ جائے گا۔ ملزمان کا نام، مال مسروقہ برآمدگی وہ آپ لوگ لکھو گے، مقدار، پیمانہ، مالیت جو بھی ہے، ضمنی کا نمبر، تاریخ، حوالہ ریشن نمبر 19، یہاں پہ ریشن نمبر 19 مانگ رہا ہے، جو بھی ہے ریشن نمبر 19 پہ جو سیریل نمبر ہے یہاں پہ آپ لوگ جب اندراج کرو گے تو یہ آٹومیٹکلی رجسٹر نمبر 19 پہ درج ہوں گے، آٹومیٹکلی وہاں پہ چلا جائے گا۔ تو یہ ڈیٹیل سے مانگ رہا ہے، آپ لوگوں نے بھرنا ہے، پھر یہاں پہ محفوظ کرنا ہے۔ اس کے بعد آئے گا منشیات، اسلحہ و دیگر شواہد کی برآمدگی۔ یہاں پہ جب نیا اندراج لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کرو گے، ابھی متاثرہ شخص ملزمان بھی ہو سکتا ہے، متاثرہ شخص خود بھی ہو سکتا ہے، اطلاع دہندہ ہو سکتا ہے، جائے وقوع سے جو برآمدگی ہے، خون آلودہ کپڑے ہے، ان کی سمپلز ہے، موبائل فونز ہے، جو بھی ہے، یا چرس وغیرہ ہے، آپ لوگ اس کا ملزمان کا یا متاثرہ شخص کا نام سلیکٹ کرو گے۔ اگر ملزم ہے تو ملزم کا نام یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے، کس چیز سے قسم کیا ہے اس کا، ناجائز اسلحہ برآمدگی ہوئی ہے، منشیات ہے، جعلی نوٹ، کاغذات ہے، دیگر شواہد ہے، جو بھی ہے اس کیس کے ریلیٹڈ، پھر آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے اس کا ڈیٹیلز سارا یہاں پہ آپ لوگوں نے بھرنا ہے۔ یہ بھی جب آپ بھرو گے تو رجسٹر نمبر 19 پہ آٹومیٹکلی سیو ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے جب بھر دیا، یہاں پہ محفوظ کا بٹن دیا ہوا ہے، محفوظ پہ کلک کرنا ہے، تو یہ آپ کا سیو ہو جائے گا۔ جرم ایجاد اور حذف، اس پہ جب نیا اندراج کرو گے، جرم ایجاد اور حذف کسی کیس پہ عدالت کی طرف سے جو بھی آرڈر آئے گا کہ اس کیس میں ان دفعات کو اس پہ ایڈ کر دو، تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اعزاز پہ جانا ہے، کس تاریخ پہ آرڈر ملا ہے، کس ضمنی پہ ہوا ہے، ایڈ کی قسم لوکل اسپیشل لا ہے، پی پی سی ہے، جو بھی ہے آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے۔ پی پی سی ہے تو کون سی دفعات ہے، لوکل اسپیشل لا ہے تو کون سے ایکٹ ہے، سیکشن، سب سیکشن، کرائم ہیڈ، سب کرائم ہیڈ آپ لوگوں نے اسی کے مطابق سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر کسی کیس ایف آئی آر پہ دفعات کو کم کرنا ہے تو حذف میں ہم لوگ جائیں گے، تو اس چیز کو اس کیس پہ جو دفعات کم کریں گے، آرڈر یا اس کا آرڈر ملا ہے کہ اس دفعات کو کم کرنا ہے ایف آئی آر پہ، تو کون سے تاریخ پہ آرڈر ہوا ہے، ضمنی پہ، ایکٹ کی قسم ہم لوگ سلیکٹ کریں گے، پی پی سی ہے، لوکل اسپیشل لا ہے، پولیس آرڈر ہے، جو بھی ہے، تو سلیکٹ کر کے ہم لوگوں نے محفوظ کرنا ہے۔ انڈک ضمنیات، اس پہ جب آپ نیا اندراج کرو گے، انڈک ضمنیات، ضمنی نمبر 1 کس تاریخ کو ضمنی لکھی گئی ہے، تفتیشی آفیسر اس کا نام آئے گا، ضمنی تفصیل، ضمنی کا مکمل نہیں لکھنا ہے آپ لوگوں نے، اس کو پڑھ کے اس کا خلاصہ یہاں پہ لکھنا ہے۔ ایک ضمنی بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتا ہے، محفوظ کر کے، جیسے کہ ہم لوگوں نے ضمنی نمبر 1، ضمنی نمبر 2، 3، 4، اس میں بھی ایڈٹ آپ لوگ پینسل والے آپشن پہ کلک کر کے آپ لوگ اس پہ ایڈٹ کر سکتے ہو، اس کا
تفتیشی افسر عزت اللہ، اور آخر پہ جو چالان کنندہ ہے وہ ایس ایچ او کا آئے گا، ایس ایچ او کا نام آئے گا۔ یہاں پہ جب آپ کلک کرو گے یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے آفیسر ریمارکس، آخر پہ آفیسر اپنا ریمارکس دے دے گا آخری زمینی پہ، تو آپ لوگوں نے آخری زمینی پہ ہی آفیسر کا ریمارکس لکھ کے محفوظ کرنا ہے۔ اس کے بعد آئے گا پوزیشن پہ۔ پوزیشن پہ جب آپ نیا اندراج کرو گے اس کو ترتیب وائز آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ جب ایف آئی آر درج ہوں گے تو پہلے آئے گا کہ زیر تفتیش ہے، پھر اگر اس میں 4 ملزمان ہیں اس میں اگر ایک ملزم گرفتار ہوگا تو وہ نامکمل چالان ہوگا، پھر تیسرا بندہ گرفتار ہو جائے گا تو پھر تیتیمہ نامکمل چالان بنے گا۔ اگر چاروں کے چار ایک ہی دفعہ گرفتار ہو، جیسے کہ یہ 8/11/2019 کو زیر تفتیش تھا، 14/11/2019 کو ملزمان گرفتار ہوئے تو وہ مکمل چالان ہو گیا، اس کا پہلا زیر تفتیش تھا، دوسرا نامکمل چالان تھا۔ تو اس کے لیے نیا اندراج پہ جب آپ کلک کرو گے یہاں پہ پوزیشنز دیے ہوئے ہیں، زیر تفتیش ہے، مکمل چالان ہے، چالانوں کا پورا ڈیٹیلز یہاں پہ دیا ہوا ہے، تو آپ لوگ سلیکٹ کر سکتے ہو کس تاریخ پہ چالان ہوا ہے، تو آپ تاریخ ڈال دو گے یہاں پہ، تو اس کا کیفیت لکھو گے کہ فلانا تاریخ کو اس کا چالان نمبر فلانا ہے، اس تاریخ کو اس موقع کو مرتب ہوا ہے، تو یہ لکھ کے محفوظ کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد آئے گا پیروی آفیسر۔ پیروی جب یہاں پہ آپ نیا اندراج کرو گے، پیروی آفیسر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کیس کا پیروی کرنا، عدالت پہ جو بھی اس کیس کا فیصلہ ہوا ہے، تاریخ پیشی ہے، تاریخ سماعت ہے، جو بھی اس کیس کے ہر کیس کی ایف آئی آر کی جو عدالت میں جو بھی بندے گواہ ملزمان جو بھی ریلیٹڈ ہے اس کے ساتھ، وہ اس کا ڈیٹیل آپ کو بتا دے گا، تو اس کا تاریخ تعینات، اس کا نام یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے، پھر محفوظ کرنا ہے۔ اس کے بعد آئے گا تاریخ سماعت۔ تاریخ سماعت عدالت کا فیصلہ، اس کو بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگوں نے اندراج کرنا ہے۔ پہلے پہ بندے کو اگلی تاریخ کی سماعت کے لیے پیشی کا حکم دیا گیا، دوسری پیشی پہ اس کو ضمانت کی گئی، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں، یا دوسرے پیشی پہ ہو سکتا ہے اس کو جوڈیشل جیل بھی بھجوا دے، یا ہو سکتا ہے کہ پہلی پیشی پہ اس کو بری کرے یا جوڈیشل جیل بھجوا دے۔ تو اس پہ کے لیے نیا اندراج، ملزمان کا نام آئے گا، اس میں کس تاریخ پہ سماعت تھی، اس کا اگلی تاریخ کیا ہے، پوزیشن یہاں پہ اس کو بری کیا گیا، بے گناہ تھا، جوڈیشل جیل بھجوایا دیا۔ یہاں پہ اگر آپ پی او سلیکٹ کرو گے، پی او یا سی اے، یہاں پہ لکھے گا رجسٹر نمبر 4 حصہ دوم کوڈ اشتہاری میں اندراج کرنے کے لیے درج کرے۔ ابھی کوئی سا بھی عدالت کسی بھی ملزم کو اشتہاری قرار دے دے گا تو یہاں پہ رجسٹر نمبر سی اے جب آپ کلک کرو گے اس پہ رجسٹر نمبر 4 کے دوسرے حصہ دوم کوڈ اشتہاری کوڈ کی طرف سے عبداللہ یا علی اس کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ تو جب اس خانے پہ یہ جب آپ بھرو گے یہ 4 خانے، تو یہ آٹومیٹکلی رجسٹر نمبر 4 پہ سیو ہو جائے گا۔ تو عدالت کا فیصلہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ کر پھر محفوظ کرنا ہے۔ یہاں پہ عبوری ضمانتی کی تفصیل درج کرے۔ جب کورٹ کی طرف سے اس بندے کو ملزم کو ضمانت پہ چھڑایا گیا تو یہاں پہ اس کا جس بندے کو ضمانت پہ رکھا گیا ہے اس کا پورا ڈیٹیل یہاں پہ آئے گا، تو آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ عدالت کا فیصلہ حتمی ہے، عبوری ہے، جو بھی ہے آپ اس چیز کو سلیکٹ کر سکتے ہو۔ کس عدالت پہ ایک کیس چل رہا ہے، عدالتوں کا نام یہاں پہ دیا ہوا ہے اسکرین پہ، آپ یہ چیز بھی سلیکٹ کر سکتے ہو۔ تو جب مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں نے
پوزیشن کے تحت آپ نے جو بھی سلیکٹ کیا ہو، سزائے موت جو دیا ہوا ہو یا بے گناہ ہو، بری کی وجہ یہاں پہ آپ لوگوں کو دیے جائیں گے۔ کس جیل سے ہوا ہے یا عدالت سے ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے، ڈیٹیل لکھ کے محفوظ کرنا ہے۔ جب محفوظ کر دیا تو یہاں پہ ڈیٹیلز شو ہوں گے۔ یہاں پہ ایکشن جب آپ کلک کرو گے اس پہ آپ ایڈٹ کر سکتے ہو۔ اس پہ جب ایڈٹ کر دیا تو محفوظ پر لازمی کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ انسدادی کارروائی، اس پہ نیا اندراج جاؤ گے، اس کا نام آئے گا، قومیت، پورا ڈیٹیلز آپ لوگ لکھیں گے۔ رپورٹ نمبر مانگ رہا ہے، عدالت کا رپورٹ نمبر مانگ رہا ہے، کس تاریخ پہ ہوا ہے، اس کا ٹوٹل کیفیت، اس کی انسدادی کارروائی جو آ جائیں گے آپ کے سامنے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے، پھر محفوظ کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ شہادتیں، اس کے لیے بھی نیا اندراج، کسی کے اوپر جب عدالت ملزم پہ یا گواہان پہ سمن یا وارنٹ جاری کرے گا، اگر سمن ہے تو سمن، وارنٹ ہے تو وارنٹ سلیکٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے، تو گواہوں کا یا ملزمان کا نام آئے گا، کس تاریخ پہ آرڈر ہوا ہے، جاری ہوا ہے، تو وہ تاریخ آپ لوگوں نے لکھنا ہے، کون سی عدالت نے سمن جاری کیا یا وارنٹ جاری کیا ہے، اس کا عدالت کا نام آپ سلیکٹ کرو گے، کس تاریخ پہ پیشی ہے تو وہ تاریخ ڈال دو گے۔ یہ آپ کو جب آپ کے سافٹ ویئر آپ کے سامنے آ جائیں گا، جب آپ اس پہ ورک کرو گے، اس پہ کام کرو گے تو آپ کے ساتھ ایڈمولر، تفتیشی جو بھی تانے کے رجسٹروں میں اس کا ریلیٹڈ ہے، جو اس پہ کام کر رہے وہ پھر آپ کو بتا دے گا، تعمیلی، پیروی کلرک، پیروی آفیسر، ایڈمولر، آپ کو سارا ڈیٹیل بتا دے گا کہ اس رجسٹر میں جو یہ مانگ رہا ہے اس رجسٹر میں کیا لکھنا ہے، رجسٹر نمبر 19 پہ، 4 پہ، 8 پہ، 10 پہ، 11 پہ، 21 پہ، تو اسی کے مطابق ابھی سمن اور وارنٹ جو کہ تعمیلی کا کام ہے، تو تعمیلی آپ کو بتا دے گا کہ بھئی اس کیس پہ اس بندے اس گواہ کے نام پہ سمن جاری ہوا ہے، تو اسی بندے کا پورا ڈیٹیل آ جائے گا، تو یہاں پہ تفصیل لکھ کے محفوظ کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ جائے واردات، جگہ سیٹ کرے، یہ وہ جس جگہ پہ واردات ہوں گے تو آخر پہ اس کا جگہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے تو سلیکٹ کر سکتے ہو کہ آیا یہ فلاں جگہ پہ ہوا ہے، تو فلاں جگہ یہاں پہ سلیکٹ کر کے محفوظ کرنا ہے کہ اس تانے کے اس ایریے میں یہ واردات ہوا ہے، تو یہ سلیکٹ کر کے آپ لوگوں نے محفوظ کرنا ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا ایف آئی آر آن لائن۔ اس کا ایف آئی آر فرسٹ پیج ہے، اور اس کا سارا انڈیکس میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے تھوڑی بہت سمجھ میں آ گیا ہو۔ تو جب یہ سافٹ ویئر آپ لوگوں کو دے دیے جائیں گے، پاسورڈ دے دیے جائیں گے، آپ اس پہ مزید کام کر سکتے ہو۔ اس پہ مختلف سوالات آئیں گے، آپ اس پہ اپنے ایڈمولر، تفتیشی آفیسر یا اس سافٹ ویئر کے ریلیٹڈ جو بھی آپریٹرس ہے آپ اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو، تو آپ کے لیے اور بھی اس میں جو سوالات پیدا ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ نے مکمل کر دیا، یہاں پہ لاگ آؤٹ کا آپشن دیا ہوا ہے، پاسورڈ اس کا چینج بھی کر سکتے ہو آپ، اور اس کو لاگ آؤٹ کر سکتے ہو۔